قل يا عبادي الذين أسرفوا على رسول أنفسهم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی عبادت ہے. جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں میرا اور آپ کا ہی فائدہ ہے. اللہ رب العالمین 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، اور 70 فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. مختصر سی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں اللہ کے تمام نیک بندوں اور نیک بندیوں پر، بالخصوص جو آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں گھر گھر میں جو پریشانی ہے، ملک کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، عدالتوں میں کیسوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر لڑائی جھگڑے فسادات، ان تمام تر برائیوں کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان کا غصہ. اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی حرام چیز کھانے اور پینے سے ہمیں روکا ہے، منع کیا. ہم جب کوئی بھی حرام چیز کھائیں گے یا پئیں گے تو گنہگار ہوں گے. یہ ایک ایسا واحد حرام ہے جس کے پینے سے انسان کو ثواب ملتا ہے. غصہ ایک ایسا حرام ہے جس کے پینے سے اللہ رب العالمین جنت دیتا ہے، جس کے پینے سے عبادات قبول ہوتی ہیں، جس کے پینے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان پر سختی ہو تب بھی، چاہے ان پر آسانی ہو تب بھی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے. ٹھیک ہے سامنے والے سے غلطی ہوئی ہے، اس نے ہی گالی دی ہے، اس نے ہی زیادتی کی ہے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے والعافین عن الناس، لوگوں سے وہ درگزر کرتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے نعرے بھی لگاتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. فجر کی نیند ہم سے قربان نہیں ہوتی، لیکن نعرے بڑے لگاتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. مجھے بتائیں مکہ والوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیے، کتنے ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے. ایک دن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ایک بات تو بتائیں، کیا احد کے دن سے بھی زیادہ بڑا کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے کہ آپ کو اس دن تکلیف ہوئی اور آپ کو کبھی بھولے ہی نہ، آپ کو یاد رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتے ہیں عائشہ ہاں مجھے وہ دن یاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 130 کلومیٹر پیدل سفر کر کے طائف گئے. 130 کلومیٹر. راستے میں جو بستی آتی، جو علاقہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ رک کر اللہ کی توحید بیان کرتے، کلمے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ میں اتنا طویل سفر کر کے طائف پہنچا، طائف کے ہر سردار کے پاس گیا، اسے جا کر میں نے بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. کسی نے مجھے کہا اللہ کو تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے، کسی نے میری تکذیب کی، کسی نے مجھے جھٹلایا، یہاں تک کہ میں نے 10 دن
طائف کے اندر قیام کیا. 10 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین بیان کرتے رہے. دین کیا تھا؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی پیسے نہیں مانگے ان سے, کوئی ہیرے جواہرات نہیں مانگے ان سے. کیا کرنے گئے تھے؟ اللہ کی توحید بیان کرنے گئے تھے. اور آج علماء دین بیان کرنے آتے ہیں, ان پر پھولوں کی برسات ہوتی ہے, ان پر نوٹوں کی برسات ہوتی ہے. کتنا آسان ہے آج دین بیان کرنا, کتنا آسان ہے دین بیان کرنے. تو اللہ کے نبی گئے تھے, 10 دن وہاں قیام کیا. اللہ کے نبی جہاں جاتے پھر بالآخر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, ہمارے شہر سے نکلو, جلدی نکلو. اور بعض لڑکوں کو پیچھے لگا دیا, گندی گندی گالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دینا شروع کر دی. پیچھے تالیاں پیٹتے پیٹتے اللہ کے نبی کے پیچھے جاتے, اکساتے, تنگ کرتے. پھر بھی ان کا دل نہ بھرا, پھر پتھر اٹھا کر مارنا شروع کر دیے. پتھر اتنے مارے, ایڑی زخمی کر دی کہ اللہ کے نبی چل بھی نہ سکے. جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نہ لگا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, وہ نبی علیہ السلام کی ڈھال بن رہے تھے. کبھی یہاں سے اللہ کے نبی کو بچاتے ہیں, کبھی وہاں سے اللہ کے نبی کو بچاتے ہیں. خود بھی زخمی ہو گئے, ان کا سر بھی پھٹ گیا اور زخمی ہو گیا. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنے پتھر لگے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ کے اندر پناہ لینی پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. حضرت زید نے اپنی گود میں اللہ کے نبی کا سر رکھا ہوا ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہوش آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں حضرت زید بن حارثہ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ ان کے لیے بددعا کیجیے, انہوں نے آپ کی کیا حالت کر دی ہے, آپ نے ان سے کیا مانگا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا. جبریل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی, اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آرڈر دے رکھا ہے, آپ صرف حکم کیجئے ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں اس بستی کو دے کر چکنا چور کر دیتا. آپ صرف حکم دیجئے. کہ اللہ کے نبی کو غصہ نہیں آیا ہوگا کہ میں نے مانگا کیا ہے, میں نے کوئی بری بات نہیں کی, میں نے کوئی گالی نہیں دی, گالی کے بدلے بھی گالی نہیں دی. غصہ تو آیا ہوگا. بے قصورے مارے گئے, ہمیں کوئی تھپڑ بھی مار دے بغیر قصور کے, بلکہ ہماری غلطی ہو تب بھی کوئی تھپڑ مارتے ہیں, ہم اس کی جان نہیں چھوڑتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم اہد قومی انہ لا یعلم. یا اللہ اس قوم کو ہدایت نہیں, مجھے جانتی نہیں ہے, انہیں میرے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے, جو اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. اس کو کہتے ہیں والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہیں مکہ میں رہی تھی, مکہ میں ہی تھی. اس کے شوہر نے بھی طلاق دے دی. سیدہ زینب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہی ہیں, اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں. ان مشرکین سے, ان کافروں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ ایک عورت ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر اونٹ سے نیچے گرا دیا, یہاں تک کہ ان کے پیٹ میں بچہ بھی تھا, حمل تھا, وہ بھی ساقط ہو گیا. حبار بن اسود اس نے آ کر سیدہ زینب کو خنجر مارا. بہرحال مکہ والے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں, اس طرح عورتوں پر ہم وار نہیں کیا کرتے, لہٰذا انہیں جلدی جلدی ان کے باپ کے پاس پہنچا دیا جائے. نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی, ان زخموں کی تاب نہ لا سکی اور شہید ہو گئی. جب فتح مکہ کا موقع آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے, فوج بھی ہے, طاقت بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ رہے ہیں, صحابہ نعرہ لگا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے, انتقام کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا اور فرمایا یوں نہ کہو,
بلکہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ اب سارے مکہ کے جتنے بھی کافر تھے سب جمع ہیں، نبی علیہ السلام ان سے خطاب فرماتے ہیں، اے مکہ والو، میری بیٹی کے ساتھ تم نے کیا کیا مجھے یاد ہے، میرے بلال کو انگاروں پر لٹایا وہ بھی مجھے یاد ہے، سمیہ کو نیزہ مار کر 2 لخت کر دیا مجھے وہ بھی یاد ہے، تمہارا ایک ایک ظلم اور زیادتی مجھے یاد ہے، بتاؤ آج کے دن مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ مکہ والوں نے کہا آپ تو کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، آج کے دن بھی ہم آپ سے رحم کی اور کرم کی امید رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آج کے دن تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا آج تمہارے ساتھ میں وہ معاملہ کرتا ہوں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ پھر کچھ لوگوں کا نام لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، یہ تمہیں خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹے ہوئے بھی نظر آئے تو انہیں قتل کر دینا۔ جب انہیں پتہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف کر دیا ہے، ان میں یہ حبار بن اسود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو خنجر مارا تھا، لیکن آج میں شرمندہ ہوں، معافی چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری مرتبہ نہیں کہا کہ دوبارہ معافی مانگ، اللہ کے نبی نے فرمایا جا معاف کر دیا۔ بتائیں میرے اور آپ کی بیٹی کو کسی نے قتل کیا ہے، بیٹے کو کسی نے قتل کیا ہے؟ ہم معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنی بہن کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبار بن اسود کو بھی معاف کر دیا۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا، کئی بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ پیشاب کرنے والا کوئی کافر نہیں، مسلمان تھا۔ لوگ سمجھتے ہوں گے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ اس لیے کیا تاکہ وہ اسلام قبول کر لے، نہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 147، وہ دیہاتی بدو تھا، ان کو عقل نہیں ہوتی، ان کو تمیز نہیں ہوتی کس طریقے سے بات کی جاتی ہے، کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن وہ مسلمان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز پڑھتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ایک دعا کی، یا اللہ صرف مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور کسی پر رحم فرمانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، تو نے اللہ کی رحمت کو اتنا تنگ کر دیا ہے، اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے، بس اتنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ گیا، اس نے جا کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام اس غصے سے اٹھے، یہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دی، کہا اسے پیشاب پورا کر لینے دو۔ اللہ کے نبی کی حکمت دیکھیں، درمیان میں روکو گے اسے کوئی بیماری نہ لگ جائے، اس کو مسانے کی تکلیف نہ ہو جائے، درمیان میں نہ روکو، کرنے دو، اب کر تو دیا ہے، زمین تو گندی کر دی ہے، کرنے دو اب اسے پورا پیشاب کر دیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، اس سے نہیں کہا کہ جا کے دھو صاف کر، صحابہ سے کہا جاؤ پانی لاؤ اور اس پر بہا دو۔ پھر اللہ کے نبی نے اسے اپنے پاس پیاس سے بلایا اور کہا اللہ کے بندے، نہ یہ تیرا گھر ہے نہ میرا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے جس میں ہم عبادت کرتے ہیں، تو نے اسی میں پیشاب کر دیا۔ تو یہ کافر نہیں تھا، یہ پہلے سے مسلمان تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رویہ تھا، صرف یہ نہیں کہ کافروں کو دکھانے کے لیے اچھے بنتے تھے کہ ان کے سامنے اچھا اخلاق پیش کیے جائے اور وہ مسلمان ہو جائے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا کرتے تھے، غصے کو پی جایا کرتے تھے۔ اور آج بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بھائی بہن سے لڑی ہوئی ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے دوسرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے لڑا ہوا ہے، قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ اگر آپ کسی سے ناراض رہے، 3 دن سے زیادہ، تو سن لو، ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ حج کس لیے کرتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ صدقے خیرات زکات کس لیے دیتے ہیں؟ جنت کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تم نے گزار دیے قطع تعلقی کرتے ہوئے، بات نہ کرتے ہوئے، ناراضگی میں، اللہ تمہاری کوئی نماز قبول نہیں کرتا، کوئی زکوٰۃ قبول نہیں کرتا، کوئی روزہ قبول نہیں کرتا، کوئی حج قبول نہیں کرتا. یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ہو، آخری عشرہ چل رہا ہو، آپ مکہ میں بیٹھے ہوں، مسجد حرام میں بیٹھے ہوں، اور آپ کو لیلۃ القدر کی رات بھی مل جائے، تب بھی اللہ قبول نہیں کرتا. یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجر اخاہ سنتن فہو کصفک دمہ، اور جو اپنے بھائی سے ناراض ہے اور اس کو ناراضگی میں 1 سال گزر گیا. کتنا؟ 1 سال گزر گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے لکھ دو کہ یہ قاتل ہے. کل قیامت کے دن یہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کو قاتلین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یہ کہے گا یا اللہ میں نے تو دنیا میں کبھی قتل ہی نہیں کیا، میں نے کبھی بلی کو نہیں مارا، آج میرا حساب قاتلین کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو اپنے بھائی کے ساتھ 1 سال سے زیادہ ناراض رہا، آج تیری سزا یہی ہے جو ان قاتلین کی ہے. اگر آپ سے کوئی ناراض ہے، پہلے تو آپ ناراض نہ ہو، اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو منانے کی کوشش کریں، خود اس کے پاس چل کر جائیں. انا کا مسئلہ نہ بنائیں کہ میری شان کم ہو جائے گی، وہ کیا سمجھے گا، وہ کیا سوچے گا، فلاں کیا کہے گا. آپ اسے بھی جا کر سمجھائیں کہ بھائی میں آیا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے تاکہ میری عبادات قبول ہو سکے. تجھے بھی یہی سمجھاتا ہوں کہ تو بھی راضی ہو جا تاکہ تیری بھی عبادات قبول ہو سکے. آپ اس طرح سمجھائیں تو صحیح، دیکھیں راضی ہوتا ہے کہ نہیں. کسی نے کہہ دیا آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا، بس ہم اس بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اس نے تو مجھے گھر آنے سے روک دیا، اب میں کیسے جاؤں؟ کیا مجھ میں غیرت نہیں ہے کہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی میں اس کے گھر جاؤں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبی میں جب صحابہ کرام کو قرآن سنایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، ایک بچہ وہاں سے گزر رہا تھا، ایک بچہ وہاں سے گزر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی میٹھی، اس بچے کے کانوں میں پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنتا سنتا وہ آ کر مسجد میں بیٹھ گیا. اگلے دن پھر آیا، اس سے اگلے دن پھر آیا، 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتا رہا. چوتھے دن وہ نہیں آیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں وہ بچہ نظر نہیں آ رہا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا جاؤ جا کر پتہ کرو بچہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، آج آیا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام گئے، جا کے معلومات کی، پتہ لگا وہ یہودی کا بچہ ہے، وہ یہودی جو اللہ کے نبی کا گستاخ ہے، وہ یہودی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مجھے لے چلو اس بچے کے گھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دروازے پر دستک دی، وہ یہودی اس بچے کا باپ دروازے پر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لڑنے نہیں آیا، میں صرف تمہارے بچے کا پتہ کرنے آیا. مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ بیمار ہے، 3 دن سے میرے پاس آ رہا تھا، آج وہ آیا نہیں. اب اس یہودی کی نظریں شرم سے جھک گئی کہ جس کو ہم اتنا برا بھلا کہتے ہیں، میرے بچے کی بیماری کا سن کر وہ میرے گھر چل کر آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس بیٹھے اور اس بچے کی حالت دیکھی. بچہ ٹکٹکی باندھ کر اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ رہا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لگتا ہے کہ اس بچے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب بچہ کبھی اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے باپ کو دیکھتا ہے. باپ نے اپنے بچے کی نگاہیں دیکھی، اپنے بچے کا چہرہ دیکھا کہ میرا بچہ محبت کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ پڑھنا چاہتا ہے. کہتا ہے بیٹا جو ابو قاسم کہتا ہے کہہ دے. بس اس نے باپ کی بات سنی، فوراً کلمہ پڑھا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا. اللہ کے نبی یہودی کے گھر کا دروازہ بجا رہے ہیں عبادتداری کے لیے. کیا ہمارے رشتے دار ایسے ہیں، یہودی ہیں کہ جس نے آپ کو کہہ دیا آج کے بعد ہمارے گھر نہیں آنا، آپ نے اسے غیرت اور انا کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مر جاؤں گا اس کے گھر نہیں جاؤں گا. پھر کیا فائدہ آپ کی نمازوں کا، روزوں کا، صدقے خیرات کا؟ عمرے کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے، آپ نے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، بھول جائیں پھر کہ آپ کی عبادات قبول ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھتے رہو، دیکھتے رہو. جس دن
یہ اپنے بھائی سے رضامندی کا اظہار کرے گا، جس دن یہ اپنے بھائی کو گلے لگائے گا، اس کی ساری عبادات میں قبول کر لوں گا۔ جب تک یہ قطع تعلقی ختم نہیں کرتا، اس کا کوئی تحفہ مجھے قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت مجھے قبول نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر فرمایا اللہ کے نبی، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، ابھی آپ کی محفل میں ایک جنتی آنے والا ہے، ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم دروازے کی طرف دیکھنے لگے، ایک شخص آیا، انصاری صحابی تھا، اس کے چہرے اور داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی تھی، آیا، آ کر اس نے سلام کیا اور نماز پڑھنا شروع کی۔ دوسرا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دوسری مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اللہ کے نبی کو جا کر بتاؤ ابھی جو آئے گا وہ شخص جنتی۔ دوسرے دن بھی صحابہ فرماتے ہیں وہی شخص اندر آیا۔ تیسرے دن پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ اللہ کے نبی کو جا کر بتاؤ ابھی جو شخص آئے گا یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر وہی شخص آ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس کے پاس جا کر کہتے ہیں میرے بھائی میں 3 دن کے لیے آپ کا مہمان بن کر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں دن رات اس کے اعمال کو دیکھتا رہا، یار یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے فرشتے کو بھیج کر اللہ کے نبی کو یہ بتایا ہے کہ یہ جنتی ہے، اور 3 دن 3 مجلسوں میں دیکھا 5 وقت کی وہ نماز پڑھ رہا ہے، رات کو جاگ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ شاید رات کو کوئی عمل کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بس رات میں بھی کیا کرتا، تہجد بھی نہیں پڑھتا تھا، لمبی لمبی راتیں گزار کر عبادتیں بھی نہیں کرتا تھا، سو جاتا تھا، بس بستر پر جب کروٹ بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا، اللہ اکبر کہتا۔ 3 دن گزر گئے، بالآخر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے بھائی بات سن، میں 3 دن سے جو تیرے ساتھ ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تو وہ شخص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ہم سے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ میں دیکھتا رہا کون سا تیرا عمل ہے، کون سی تیری ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا۔ کہتا ہے تمہارے سامنے ہی ہے، کچھ نہیں کرتا، بس 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، ایسا تو کوئی میں عمل نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے عمل کو حقیر جاننے لگا اور وہاں سے چلنے لگا۔ اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی، کہا رکو میری بات سنو، ہاں جو پوشیدہ عمل ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا بتاؤ جلدی، کون سا عمل کرتے ہو؟ کہنے لگا میں کسی سے حسد نہیں کرتا، میں کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا، کوئی مجھ سے زیادتی کر بھی لے میں اسے معاف کیے بغیر نہیں سوتا، میں اسے معاف بھی کر دیتا ہوں، اس کے لیے دل میں بغض بھی نہیں رکھتا اور حسد بھی نہیں کرتا۔ اللہ نے جس کو جو نعمتیں دی ہیں میں اس پر اس کو دعا دیتا ہوں کہ یا اللہ اسے اور دے، حسد نہیں کرتا، بس یہی میرا عمل اور کچھ نہیں۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 دن جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کہا کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ مسند عبداللہ ابن مبارک حدیث نمبر 1، آپ یہ کتاب کھولیں گے پہلی حدیث ہی اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اصل میں ہمارے دل جو ہے نا وہ زنگ آلود ہو گئے، ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، اچھی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم بڑے خطبے سنتے ہیں، بڑے بیانات سنتے ہیں، بڑے جلسے اٹینڈ کرتے ہیں، سن کر سن ہو گئے، عمل کون کرے گا؟ کیا قرآن اور حدیث صرف سننے اور سنانے کے لیے رہ گیا؟ عمل کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ نہیں، ان کے دل جو ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ہم ایسے اعمال کرتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ہم توحید پر ہیں، ہم بس سمجھتے ہیں بہت کافی ہے، بھائی ناراض ہے تو ناراض رہے نا، بہن ناراض ہے ناراض رہے، خالہ پھوپھی ماموں چاچا تایا قطع تعلقی ہے تو ہوتی رہے، میں تو مسلمان بھی ہوں، موحد بھی ہوں، اہل حدیث بھی ہوں، اہل توحید بھی ہوں، مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو حرام بھی نہیں کماتا حلال کماتا ہوں، سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ نے قطع تعلقی کی ہوئی ہے تو آپ کے تمام اعمال بیکار ہیں۔ اصل میں ہمیں موت یاد نہیں ہے،
जिस शख्स को मौत याद हो ना, اور یہ پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے. مرنا کب ہے پتہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. اللہ فرماتا ہے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا اور کب مرے گا. اللہ نے یہ بات بتائی نہیں نا. کیا ہمیں یہ یقین سے پتا ہے کہ ہم گھر پہنچ سکیں گے یہاں سے خطبہ سن کر؟ نہیں پتا. تو پھر ہمارا خاتمہ بالایمان ہونا چاہیے یا خاتمہ بالشر ہونا چاہیے؟ خاتمہ بالایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بخواتیمها. آپ کے تمام اعمال کا دار و مدار آپ کے خاتمے اور آخری عمل پر ہے، اس پر موقوف ہے کہ آپ کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے. اب انسان مرا ہے، جھوٹ بولتا ہوا مرا ہے، جھوٹا لکھا جائے گا. شراب پیتا ہوا مرا ہے، شرابی لکھا جائے گا. زنا کرتا ہوا مرا ہے، زانی لکھا جائے گا. حرام کھاتا ہوا مرا ہے، حرام خور لکھا جائے گا. قطع تعلقی کرتے ہوئے مر گیا ہے تو قاتل لکھا جا رہا ہے. تو ہمارا خاتمہ بالایمان کیسے ہوگا؟ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے کسی بھی لمحے چلے جانا ہے، مر جانا ہے. تو جب انسان کو اس موت کا ڈر ہوگا نا، وہ کبھی بھی قطع تعلقی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی سامنے والے پر غصہ نہیں کرے گا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، اسے ذلیل نہیں کرے گا، اس سے محبت کرے گا، عاجزی دکھائے گا، انکساری دکھائے گا، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے میری اس کے ساتھ آخری ملاقات ہو، میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لوں. ہمیں موت یاد ہی نہیں ہے. ہم تو پتہ نہیں لکھوا کے آئے میں ہم نے 100 سال زندہ رہنا ہے، اگلا سانس آئے نہ ہے پتہ ہی نہیں ہے. تو بھائی آپ اپنا آخری عمل اچھا رکھیں نا. آخری عمل میرا کون سا ہے اس وقت جو میں کر رہا ہوں؟ بس وہی میرا آخری عمل ہے. کل کیا ہونا ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ کوئی شخص جانتا ہی نہیں کہ کل کیا کرے گا. کل پر نہ چھوڑیں، آج ہی اپنی اصلاح کریں. آج ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن حسرت کر رہے ہوں اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 6 حسرتیں ذکر کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا. لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ میں تو دیکھا کرتا تھا. اللہ فرمائے گا تو نے میرے ذکر سے منہ پھیر دیا تھا نا، تو نے مجھے بلا دیا تھا نا، تو دنیا میں اندھا ہو گیا تھا، تو دنیا میں بے نمازی بن کر زندگی گزار آیا، قطع تعلقیاں کرتے ہوئے زندگی گزار آیا، لوگوں سے زیادتیاں کرتے ہوئے زندگی گزار آیا. دنیا میں بھی تو اندھا تھا. دنیا میں کون سا بصیرت والا تھا؟ آج ہم نے تجھے اندھا کر دیا. قیامت والے دن یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، میں زندہ ہی نہ کیا جاتا، میں مٹی بن کر ختم ہو جاتا. دوسری حسرت کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے اس زندگی سے کچھ سامان بھیجا ہوتا. جس دنیا میں آج ہم ہیں نا، یہاں کی حسرت کرے گا اور کہے گا کاش میں اس دنیا میں رہ کر اپنی آگے والی زندگی کے لیے کچھ سامان بھیج دیتا، کچھ اعمال بھیج دیتا جو آج میرے کام آتے. آج میں پشیمان نہ ہوتا، آج میں شرمندہ نہ ہوتا. تیسری حسرت کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادری ما حسابیا، کاش آج میرے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے. چوتھی حسرت کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش دنیا میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، خود بھی برباد ہوا، مجھے بھی برباد کیا، خود بھی شرک کرتا رہا، مجھ سے بھی شرک کروایا، خود بھی بے نمازی رہا، مجھے بھی بے نمازی بنایا، خود بھی فضولیات میں لگا رہا، میری زندگی بھی فضول کاموں میں گزار دی. کاش میں فلاں کو خلیل نہ بناتا، اپنا دوست نہ بناتا. پانچویں حسرت یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ کا حکم مان کے آتا، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر آتا، اے کاش میں اللہ کی اطاعت کر کے آتا، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے آتا. چھٹی حسرت ویوم یعض الظالم علی یدیہ، اب یہ ظالم قیامت کے دن اپنا ہاتھ چبائے گا. ہاتھ چباتے ہوئے کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اس کے ساتھ ہوتا. اب ہاتھ چبائے گا.
کاش 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 کاش. اس وقت یہ کاش کسی کام آئے گی اس دنیا کے لیے؟ وہاں پر وہ کہے گا کاش. تو آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں، ہم ایسے کام یہ کیوں کرے کہ وہاں کھڑا ہو کر کہنا پڑے کاش میں اللہ کی بات مان لیتا، کاش میں رسول اللہ کی بات مان لیتا، کاش میں برے انسان کو دوست نہ بناتا، کاش میں مٹی بن جاتا، کاش میں نے آخرت کے لیے دنیا میں سے کوئی اعمال بھیجے ہوتے. کیا فائدہ پھر وہاں پر کاش کاش کہنے کا؟ وہ کہتے ہیں نا اے جہاں میٹھا او جہاں کیس ڈٹھا. بڑا ایک مشہور پنجابی کے اندر ایک محاورہ ہے کہ یہ جہان ہمیں میٹھا لگتا ہے، وہ جہان کس نے دیکھا ہے؟ تب کی تب دیکھی جائے گی. کیا دیکھیں گے تب؟ تو اپنی ہر سانس کو آخری سمجھیں، اپنی ہر نماز کو آخری سمجھیں. جب آپ موت کو یاد رکھیں گے نا تو نماز کے اندر بھی خشوع آئے گا، خضوع آئے گا. آپ نماز کو سکون سے پڑھیں گے، اطمینان سے پڑھیں گے. یار ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہو، میں تھوڑا سجدہ لمبا کر لوں، میں رکوع لمبا کر لوں، میں اللہ کی تسبیحات زیادہ کر لوں، میں اللہ سے دعائیں زیادہ کر لوں. لیکن ہمیں تو پتہ نہیں کیا کس نے گارنٹی دے رکھی ہے کہ نہیں ابھی نماز پڑھی ہے، میں اگلی نماز کبھی آ کر جو ہے نا پھر لمبی پڑھ لوں گا. نہیں بھائی، آخری نماز ہو سکتی ہے آپ کی، آخری سفر ہو سکتا ہے آپ کا، آخری عمل ہو سکتا ہے آپ کا، آخری کال ہو سکتا ہے آپ کا. پتہ لگ رہا ہے گالی دے رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے رشتے دار کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اسی وقت فرشتہ سامنے آ جائے، کیا کریں گے؟ سے کوئی کبھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، نہ کبھی کوئی بھاگ سکتا ہے. آپ جتنے مرضی جتن کر لیں، موت آپ کا پیچھا ہر جگہ کرے گی. کوئی زندگی لکھوا کر نہیں آیا، کسی کو نہیں پتا کتنے سال اس نے زندہ رہنا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے ہر عمل کو آخری سمجھ کر کریں، اپنی ہر نیکی کو آخری سمجھ کر کریں. اور اگر گناہ کر رہے ہیں یا کر لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس سے سچے دل سے معافی مانگیں، توبہ کریں. اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ ایک مرتبہ آپ سچے دل سے اس کی طرف جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کو فوراً معاف کر دے گا، فوراً معاف کر دے گا جتنے بھی آپ کے بڑے گناہ ہیں. لیکن آئندہ گناہوں سے بچیں اور کوشش کریں کہ ہر عمل ہر قول آخری سمجھ کر آپ کریں تاکہ اس کی اہمیت اور قدر آپ کو ہو سکے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو موت یاد رہے گی. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو یہ ایمان ہوگا کہ موت کے بعد پھر ہم نے زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین. یہ سوال ہے کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ قطع تعلقی نہ ہو، لیکن سامنے سے جواب غلط آتا ہے اور وہ اپنا بھائی سمجھتا ہی نہیں ہے. یہی تو آپ کی آزمائش ہے. سامنے والا آپ کو محبت سے بلائے، آپ کے ساتھ محبت سے پیش آئے، آپ کو اپنے گھر میں دعوت دے، آپ کو آ کر گلے لگائے، آپ سے آ کر خود ہاتھ ملائے، آپ کا کیا کمال ہے؟ پھر کمال کیا ہوا؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سامنے والا ہاتھ ملائے، آپ ہاتھ ملا رہے صلہ رحمی کر رہے ہیں. سامنے والا گلے ملا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ گلے لگ رہے ہیں، تو یہ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی یہ ہے وہ آپ کو گھر آنے سے منع کرے، آپ پھر بھی جائیں اور کہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، میں اس لیے آیا ہوں. وہ آپ سے بات نہیں کرتا، آپ پھر بھی اس سے بات کریں، آپ سلام کریں، یہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی کا مطلب ہی یہی ہے. یہ تھوڑی سامنے والا ہمیشہ غلط سمجھتا ہے، ہمیشہ وہ جو ہے دھتکار دیتا ہے، تو اسی کو تو صلہ رحمی کہتے ہیں. یہی تو آزمائش ہے. اللہ جنت ایسی دے رہا آپ کو. اس بات پر جنت نہیں مل رہی کہ سامنے والا ہاتھ بڑھا رہا ہے تو آپ ہاتھ بڑھا رہے ہیں. اس وجہ سے جنت نہیں مل رہی کہ سامنے والا خود آپ کو گھر آنے کی دعوت دے رہا ہے اور آپ گھر جا رہے ہیں. یہ جنت اس آزمائش پر ہی تو ہے کہ سامنے والا آپ کو دھتکار رہا ہے بار بار، آپ پھر اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ پھر بھی اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے جا کر یہ حدیث سناتے ہیں، اسے جا کر اللہ کا حکم سناتے ہیں کہ بھائی تم جتنا مرضی مجھے گالیاں دے دے، جتنا مرضی دھتکار دے، میں تیرے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. تو گالی دے میں دعا کروں گا. کیا ہوگا آپ کو گالی دے گا تو اسے کہے کہ مجھ پر رحمت برسے گی اگر میں درگزر کروں گا، اور تو گالی دے گا تو تجھ پر اللہ کی لعنت برسے گی. تو فائدہ تو آپ کا ہو رہا ہے نا. وہ جتنا دھتکارتا ہے، جتنا آپ کو غلط سمجھتا ہے، آپ اس کے باوجود بھی اس کے پاس جائیں اور اس کو یہ حدیث سنائیں اور اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کریں. یہی آپ کی آزمائش ہے اور اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں.